Thank you, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Oh, खुदा खुदा यसु नासरी अपनी बातों को हम पर आश्कारा कर, क्योंकि खुदा तू जल्द आने वाला है। हालेलुया। हमें तैयारी बख्श खुदा यसु नासरी। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के साथ शेयर करें। हालेलुया। आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो यह खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 40वें आयत में लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। अमाल की किताब 18वां बाब और उसकी चंद आयतें हैं 8वीं आयत से। और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया, और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रहे, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं, और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। आइए एक बार फिर दुआ करें और आज के लिए खुदावंद का कलाम मांगे। खुदावंद खुदा, मैं तेरे कलाम पर तेरा मसा मांगता हूँ। आज अपने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक तू उनसे कलाम कर। मैं नाचीज़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ खुदावंद, मैं अपनी कमज़ोरियों को फील करता हूँ, और मेरी दुआ है मुझे अपना जोर और अपनी कुव्वत अता करे। खुदावंद, इस मीटिंग के सारे माहौल, सारी फ़िज़ा को अपने हाथों में ले। हमने तेरी परस्तिश की है, तेरी हजूरी, तेरा मसा हमारे दरमियान मौजूद है, हम उसे फील कर सकते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु के अजीम नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबने स्टडी किया होगा, जानते हैं कि 3 मुख्तलिफ दौर या ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जानते हैं सब, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। माजी उसको कहते हैं जो ऑलरेडी जा चुका है, जो गुजर चुका दौर है, उसको माजी कहते हैं। जो अब जमाना चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं, और जो अभी आने वाला है उसको फ्यूचर कहते हैं, उसको मुस्तकबिल कहा जाता है। आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सा टाइम है जो ऑलरेडी हमारे हाथों से निकल चुका है, बहुत सा टाइम है जो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। एक जमाना है जिसको हम अब गुजार रहे हैं, और कुछ बातें हैं जो अभी हमारी जिंदगी में और इस कलीसिया की जिंदगी में होने वाली हैं।
جہاں تک خدا کا تعلق ہے، خدا کے سامنے ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، خدا کے سامنے تینوں زمانے یکساں ہیں۔ خدا کسی بھی زمانے یا ٹائم کی قید میں نہیں ہے، بلکہ موسیٰ نے جب خداوند سے پوچھا کہ خداوند تیرا نام کیا ہے، تو خدا نے جو اپنا نام بتایا وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمانوں کی قید میں نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا نام ہے میں جو ہوں سو میں ہوں، آئی ایم دیٹ آئی ایم۔ خدا حال کا خدا ہے، گزرا ہوا ٹائم بھی اس کے لیے ایسا ہے جیسے ابھی ہو، اور جو آنے والا ٹائم ہے وہ بھی اس کے لیے ایسا ہے جیسے ابھی ہو۔ لیکن اب جو چیزیں نہیں ہیں ان کو وہ اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ خدا وقت کی قید میں نہیں ہے، اس کے سامنے زمانے، یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ لمیٹیشنز نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آج کا مطلب ہے یہ پریزنٹ، کل کا مطلب ہے جو زمانہ گزر چکا ہے، اور اب تک کا مطلب ہے وہ زمانہ بھی جو ابھی آنے والا ہے۔ ہم زمانوں کی قید میں ہیں، ہمارے لیے ماضی، حال اور مستقبل ہے، لیکن جس خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں اس کے سامنے سارے زمانے یکساں زمانے ہیں، وہ زمانوں کی قید میں نہیں ہے۔ آج جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ ٹائم ہے جو آلریڈی جا چکا ہے۔ 2008 کا سال آلریڈی ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل، ہماری سوچ گزرے وقت کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم سے گزرے سال میں مسٹیکس ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے معافی مانگ لی ہے، خداوند یسوع کے خون کو پکارا ہے، خدا نے ان گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، سو ہمارا ماضی جو ہے وہ یسوع کے خون میں چھپا ہوا ہے، اور ماضی کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہوگی۔ 2008 میں جو ناکامیاں آئیں، ہمیں ان سے نظریں ہٹا کر اپنی نظریں آنے والے کل پر، خداوند یسوع پر لگانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ابلیس ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، لیکن یاد ہے خداوند نے لوط کی بیوی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو، اور اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ پولس رسول نے بڑا یہ درست پرنسپل ہے جو ہمیں دیا ہے، اس نے کہا جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف دوڑا ہوا، نشان کی طرف بڑھا ہوا جا رہا ہوں، تاکہ میں اس بلاہٹ کو حاصل کر سکوں، اس گول کو حاصل کر سکوں جس کے لیے خداوند یسوع نے مجھے بلایا ہے۔ جو میرا حال ہے، جو آج کل زمانہ گزر چکا ہے، مجھے اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع کے کنٹرول میں ہے۔ اور آنے والا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اتنے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بھی خداوند کے کنٹرول میں ہے۔ وہ ماضی اور حال اور مستقبل کا خداوند ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر ہم جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ جو میں جتنا بھی پریشان ہو لوں، جو باتیں 2008 میں ہو چکی ہیں، کیا میں ان کو چینج کر سکتا ہوں؟ بدل سکتے ہیں؟ اب جتنا مرضی کوشش کر لیں، کیا ٹائم مشین میں ڈال کر وہ ٹائم پھر واپس لا کر جو کام آپ کر چکے ہیں ان کو بدل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گزر چکا ہے ٹائم، اس سے نظریں ہٹا کر ہم اپنی نظریں آنے والے کل پر لگانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے اندر خداوند کیا کیا کام ہے جو کرنے والا ہے؟ لیکن خدا جانتا ہے، اور خدا آنے والے حالات اور واقعات اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ کئی دفعہ خداوند جب کلام کرتا ہے، خداوند جب بات کرتا ہے، تو وہ کرنے والا ہوتا ہے، جو ابھی فیوچر میں باتیں ہیں،
اس کو ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق خداوند بات کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن آسمان کا خداوند جانتا ہے۔ میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں پر خداوند یسوع جب پہلی بار پطرس کو ملتا ہے، یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ نام اس کا کیا تھا؟ شمعون، یوحنا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا اوکے، میں تیرا نام چینج کر رہا ہوں، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ اب پطرس کا مطلب ہے پتھر، سٹون۔ اگر پطرس کی اس وقت کی کنڈیشن کو دیکھیں تو وہ پتھر یا چٹان کی طرح مضبوط نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ڈاواڈول شخص ہے، وہ جذباتی آدمی ہے۔ اگر آج اس کا ایموشنل لیول یہاں پر ہے تو کل ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ہو، وہ مضبوط نہیں ہے۔ لیکن خداوند خدا اس کی اس وقت کی حالت کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ خداوند یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اب جب یہ میرے پیچھے چل پڑا ہے، میں نے اس کو چن لیا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ اب کیا ہے، بلکہ خداوند یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو کیا بنانے والا ہوں۔ خدا فیوچر کی ویژن رکھتا ہے، اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خداوند سے یہ کانسٹنٹلی دعا مانگتے رہیں، خداوند کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں کہ خداوند میں صرف ماضی کو ہی نہیں دیکھتے رہنا چاہتا، صرف پریزنٹ پر ہی نظر نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ مجھ سے کلام کر، مجھ پر ظاہر کر کہ تو کیا کرنے والا ہے اور تو کیا مجھے بنانے والا ہے، کون کون سے کام ہیں جو تو ہمارے درمیان کرنے والا ہے۔ آپ فیوچر کی ویژن چاہتے ہیں؟ ہمارا خدا فیوچر کے بارے میں جانتا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ میرے خیال میں خدا سب کچھ جانتا ہے، اور وہ آنے والی باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر بھی کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ یوسف اپنے باپ کے گھر میں بھیڑ بکریاں چرانے والے اس کے بھائی ہیں، ان کی خبریں اپنے باپ کو لا کر دیتا ہے۔ خدا نے اس گھر کے اندر اس سے خواب میں کلام کیا اور اسے آنے والے حالات کی رویا دی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اور وہ ویژن کیا تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف تو تخت نشین ہوگا اور لوگ تجھے سجدہ کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے تیرے تابع ہوں گے، تیرے آگے جھک رہے ہوں گے، اور ایون یہ تیرے جو بھائی ہیں جو تو اس سے بڑے ہیں، تو ان پر بھی حکمران ہوگا۔ اور یہ رویا فوراً پوری نہ ہو گئی، بلکہ کتنے سال لگ گئے اس خواب کو دیکھے ہوئے۔ پھر آپ سارے اس کہانی اور اس واقعہ کو جانتے ہیں، کیسے اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ کر مصر میں بھیج دیا، کیسے وہ پوتیفر کے گھر میں پہنچا، کیسے وہاں سے وہ جیل میں پہنچا، کیسے جیل سے نکلا اور فرعون کے بعد دوسرے درجے کا حاکم بن گیا، پھر قحط آ گیا، پھر کیسے اس کے بھائی اس کے پاس گئے، یوسف اب تخت نشین ہے اور وہ بھائی اب اس کے آگے جھک کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ خواب، وہ رویا جو خدا نے اپنے بندہ کو 20 سال پہلے عطا کی تھی، آج حرف بحرف ان کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ کیا خدا آنے والے حالات اور واقعات ہم پر ظاہر کر سکتا ہے؟ دانیل کی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیں، خدا نے آنے والے دور میں جو انٹرنیشنلی حکومتیں چینج ہوں گی، کیسے بابل کی حکومت آئے گی، اس کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی حکومت آئے گی، کیسے یونان کی سلطنت آئے گی، کیسے روم کی سلطنت آئے گی، دانیل پر خدا نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند نے اپنے بندہ یوحنا پر آنے والے حالات اور واقعات ظاہر کر دیے، اور اس نے اس کتاب میں ان کو لکھ دیا، 2000 سال پہلے لکھ دیا، اور آج وہ باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ خداوند کی مرضی ہوئی تو کسی دن میں وہ
بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کون کون سی باتیں ہیں جو 2008 میں پوری ہو چکی ہیں اور 2009 میں جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں حالات سے باخبر رہنا چاہیے, لیکن خدا آنے والے حالات و واقعات اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے. خدا فیوچر کو جانتا ہے, ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا, لیکن آسمان کا خدا جانتا ہے, اور وہ خدا اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. یوحنا کی اعمال کی کتاب میں خداوند نے کہا, خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. خدا خوابوں میں اور رویا کے ذریعہ سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے, اور جو وہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. خداوند کے حضور میں جب سدوم اور عمورہ کا گناہ کا شور بلند ہوا, خداوند ابراہیم کے پاس آیا, 2 فرشتے اس کے پاس ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد وہ فرشتے سدوم اور عمورہ کی طرف چلے گئے تاکہ دیکھیں کہ جیسے میں سن رہا ہوں ویسے ہی ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند نے ابراہیم سے کہا, خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ جو میں کرنے کو ہوں کیا میں اسے اپنے بندہ ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں. اور خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ میں سدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. یہی وہ ٹائم تھا جب ابراہیم دعا کرنے لگا, خداوند اگر اس شہر میں تجھے 50 راست باز مل جائیں تو کیا تو راست بازوں کو بھی بے دینوں کے ساتھ برباد کر دے گا. خدا نے کہا مجھے 50 راست باز ان 5 شہروں میں مل جائیں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. ابراہیم نے کہا شاید خداوند 5 کم ہو, 45 ہوں. پھر 40 تک بات آئی, 30 تک آئی, 20 تک, 10 تک آ گئی بات, اور پھر ابراہیم رک گیا. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں, کیا سدوم اور عمورہ کے اندر رہنے والے لوگوں کو علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ انہیں پتا تھا؟ میرے خیال میں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن ابراہیم جانتا تھا, کیونکہ ابراہیم پر خدا نے اس بات کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ اس بات کو ظاہر کر دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ پرامز کیا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. جب روح حق آئے گا تو وہ تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. پاک روح کا ایک اور کام بھی ہے, لکھا ہے وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. بائبل میں لکھا ہے ایسے, آئندہ کی خبریں خدا کا روح دیتا ہے. یوحنا کو دی, دانیل کو خدا نے آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں آگاہ کر دیا. خدا کلام کرتا ہے اور خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے والا ہے, اور اسی طرح سے وہ لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو اس کام کے لیے خداوند تیار کرتا ہے. خدا جانتا تھا کہ میں آج کے شمعون سے کیا بنانے والا ہوں, میں اس کو پترس بنانے والا ہوں. یہی وہ بندہ ہے جس کو میں آسمان کی بادشاہی کی چابیاں دوں گا. یہی وہ بندہ ہے جو میری بادشاہی کے لیے پہلا پریچر ہوگا, دروازے کو کھولے گا. اور آج یہ بے شک کمزور ہے, آج یہ ڈاماڈول ہے, گھبرا بھی جاتا ہے. یاد ہے ایک لڑکی نے جب کہا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے تو پترس نے انکار کر دیا. لیکن بعد میں جب اس پر کام مکمل ہو گیا تو پترس اب ڈرتا نہیں ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا کہتا ہے وہی یسوع جسے تم نے مصلوب کیا, خدا نے اسے زندہ کیا ہے اور اسے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا ہے. آج ڈر رہا ہے. اور یہ پترس ہسٹری بتاتی ہے کہ بعد میں مصلوب ہوا اور اس کو الٹا مصلوب کیا گیا. اب نہیں ڈر رہا کیونکہ خدا اب اس کو شمعون سے کیفا بنا چکا ہے. خداوند اس کو جو بنانے والا ہے وہ اس کو کر چکا ہے. خدا نے یعقوب سے کلام کیا, اس نے کہا تیرا نام اب آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. تو دھوکے باز ہے لیکن میں تجھے پرنس ود گاڈ بنانے والا ہوں. خدا نے ابراہیم کو لیا, اس سے کہا تیرا نام ابراہیم ہے, تیرا نام اب ابراہام ہوگا.
इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप। लेकिन 25 साल हो गए हैं चलते हुए, अभी तक एक भी उसके बेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब तू क्या है, बल्कि मैंने तेरा नाम इब्राहिम इसलिए रखा है कि मैं तुझे क्या बनाने वाला हूं, और फ्यूचर तू देखना चाहता है। खुदा ने कहा अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा और इन सितारों को गिन। अगर तू गिन सकता है तो तेरी औलाद भी ऐसे ही होगी। रेत के जर्रों को गिन ले, तेरी औलाद भी ऐसे ही होगी। अगर उस वक्त की प्रेजेंट कंडीशन को देखते तो अभी तो उसकी औलाद भी नहीं है, अभी इसहाक पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन खुदा जब कलाम करता है तो वो सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखता, बल्कि वो जो कुछ करने वाला है, जो अभी आने वाला है, जो अभी होने वाला है, खुदा उसको देखता है और खुदा कलाम करता है। खुदा ने साउल को देखा, खुदा ने उसको साउल से पौलुस बना दिया, उसका नाम पौलुस रख दिया गया। खुदा प्रेजेंट को नहीं देखता। आज शायद आप अपने बारे में फिक्रमंद हो कि मैं तो वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। लेकिन खुदा हम में से हर एक के लिए एक प्लान रखता है, और खुदा हम में से हर एक को अपने काम में, अपनी बादशाही में, अपनी खिदमत में इस्तेमाल करना चाहता है। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम जाने कि खुदावन तो मुझसे कलाम कर और मुझ पर जाहिर कर कि तू क्या काम मुझसे लेना चाहता है। पौलुस ने यही कहा, उसने कहा खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मैं ताबे हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं, मैं हाजिर हूं। खुदावंद इस साल में मैं नहीं जानता कि क्या कुछ होने वाला है, तू क्या करने वाला है। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा क्या प्लान है, तेरा क्या इरादा है, तू क्या इसमें करना चाहता है, इस दुनिया के अंदर तू क्या करने वाला है। खुदावंद तू मुझसे कलाम कर, मुझे रोया दे, मुझे ख्वाब दे, और अपने आने वाला प्लान मुझ पर जाहिर कर, और मैं उसके लिए तैयार होना चाहता हूं। खुदावंद मैं अपने आप को उसके लिए पेश करना चाहता हूं। खुदावंद अगर यूहन्ना पर, दानियल पर और अपने लोगों पर अपना प्रोग्राम जाहिर कर सकता है, खुदा हम पर नहीं जाहिर कर सकता। उसके सामने माजी और हाल और मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, वो सब, वो प्रेजेंट का खुदा है। उसने कहा मेरा नाम है मैं जो हूं सो मैं हूं। खुदा का बंदा पौलुस, यहां पर मैंने जो हवाला अमाल की किताब में आपके सामने पढ़ा है, यहां पर वो करंथस शहर के अंदर है, और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वहां पर उसने कलाम सुनाना शुरू किया। उसकी मुखालफत हो गई, 6ठी आयत में लिखा हुआ है, 18वां बाब। वहां पर लोग मुखालफत पर उतर आए। उसने अपने कपड़े झाड़े उनसे और उसने कहा तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर मैं पाक हूं। और वहां से वो क्रिस्पस नाम एक बंदा था, उसके घर चला गया और वहां पर तालीम देने लगा। बहुत से लोग ईमान लाए, और आगे लिखा है खुदावंद ने रात को पौलुस पर जाहिर हुआ कर रोया में उससे कलाम किया। उसने कहा खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। कोई शख्स तुझ पर हमला करके तुझे जरर नहीं पहुंचा सकेगा, और इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्या पौलुस जानता था कि कौन कौन सा बंदा है जो फ्यूचर में चर्च का मेंबर होगा? खुदा जानता था, और खुदा ने पौलुस को एनकरेजमेंट दी। उसने कहा डिस्करेज नहीं होना, लोगों की मुखालफत से बेदिल नहीं हो जाना, बल्कि कहे जा जो काम तो कर रहा है उसको जारी रख, कहे जा, चुप ना रह, हिम्मत ना हार, कोई तुझको जरर नहीं पहुंचा सकेगा, मैं तेरे साथ हूं। और इस शहर के अंदर मेरे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको मैं बचाना चाहता हूं, जिनको मैं बचाने वाला हूं। खुदा आज हमसे कलाम करे। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि खुदावन तू हमसे कलाम कर। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन तू जो रोया देने वाला खुदा है, तू जो कलाम करने वाला खुदा है। मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ربا زبا ربا لاہوریا ربا زرا ہلا بالا ربا زبا ربا تربا تکلاہوریا لالا. خداوند مجھ پر ظاہر کر، مجھ پر اپنے کلام ظاہر کر، جیسے تو نے اپنے بندہ ابراہیم سے کلام کیا، جیسے تو نے یوحنا سے کلام کیا، جیسے تو نے دانیل سے کلام کیا، تو نے یسایہ اور یرمیہ سے کلام کیا، تو نے اپنے بندہ پالوس سے کلام کیا. ہاللویا. اسی طرح خداوند تو اپنے لوگوں سے کلام کر. ہاللویا. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise God, praise God. Hallelujah. Riya laba raba zahuriya lala. Laba raba zaba raba taraba zakabasaraha. Raba laba raba zaba raba taraha. خدا تو اپنی پاور کو نازل کر، اپنے قدرت کو نازل کر. ہاللویا. خدا مجھے سننے والے کان عطا کر. تو آج اور کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. مجھے رویا دے، مجھے خواب دے. خداوند میں تیرے کلام کو سننا چاہتا ہوں. خداوند تو جو کرنے والا ہے ہم پر ظاہر کر. ہاللویا. 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 ربا زبر ربا تلوہلیا لالا. ربا زبر ربا تربا لوہریا لبا لبا ربا زربا لہو. یتبیا کبا زبر ربا لوہریا لبا 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 لبا. لبا لبا ربا زربا ترہریا لبا ربا زربا لوہریا تارا. یتبیا بلب روح زربا زربا تربا زکبا سرہا. Hallelujah, 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 hallelujah. Yaba yaba raba zaraba lahuria raba zaraba taraba zaka. La la ba la ba la ba raba zaraba taraba zaka ba zaraba lahuria. Raba taroho. Raba zaraba taraba zaka ba zaraha. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. لبا لبا ربا زبا ربا تربا زکبا سرہا. لبا لبا ربا زربا لہو. خدا تو اپنی پاور کو نازل کر. آمین آمین آمین. ہاللویا. افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، افسیوں دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. کچھ کام ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ کرنے کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. یہاں لکھا ہے مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ہیں جو خدا نے آلریڈی پلان آؤٹ کیے ہوئے ہیں آپ میں سے ہر ایک کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ خداوند کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ جب میں دعا کروں گا، جب خدا مجھ پر ظاہر کرے گا کہ یہ ہے وہ کام جو میں چاہتا ہوں کہ اب تو کر. اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح کی رہنمائی میں چل دیں، اس کے گائیڈنس لیں. خدا ہم سے کلام کرے کہ اوکے اب یہ جگہ ہے جہاں پر جا کر تجھے کلام سنانے کی ضرورت ہے. فلپس سامریا شہر میں کلام سنا رہا ہے، خدا کے روح نے اس سے کہا اٹھ
यहां से बियाबान में जा, वहां पर एक बंदा है जो रथ पर बैठा आ रहा है, उसको कलाम सुनने की जरूरत है। शहर से निकलकर बियाबान में गया और एक बंदे को कलाम सुनाना शुरू कर दिया, और वो हबशी खोजा था, याद है, जो रथ पर बैठा जा रहा था, और फिलिप्पस ने उससे कलाम किया। खुदा ने कहा इस शहर में बहुत से लोग हैं, मेरी ये ख्वाहिश है खुदा हमसे कलाम करे और हमें उन लोगों तक लेकर जाए जो रेडी हैं, जिनके दिल तैयार हैं। खुदा के सामने कोई लिमिट्स नहीं है, मुल्कों की हदूद उसके सामने नहीं है, मजहब की हदूद नहीं है, फिरकों की हदूद नहीं है, रंग की हदूद नहीं है। खुदा हर बंदे तक पहुंच सकता है, उनके दिलों को तोड़ सकता है, और जो लोग तैयार हैं खुदा उनको जानता है, हम नहीं जानते। मेरी ये ख्वाहिश है खुदा हमारी उन तक रहनुमाई करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि खुदावंद इस 2009 के अंदर कौन से वो काम हैं जो तू चाहता है कि मैं करूं, तेरा क्या इरादा है। मैं तेरी मर्जी को फॉलो करना चाहता हूं। हम सिंपली ये दुआ ही नहीं करना चाहते तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो, हम लिटरली उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में उसको पूरा करना चाहते हैं। आइए खड़े हों और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं मुस्तकबिल को नहीं जानता, मैं आने वाले वक्त को नहीं जानता, लेकिन तू जानता है और तू मेरी रहनुमाई कर। खुदावंद तू मुझसे कलाम कर है बाप, मुझ पर जाहिर कर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, मेरी रहनुमाई कर है बाप। सब दुआ मांगे, खुदा की रहनुमाई को मांगे, खुदावंद के गाइडेंस को मांगे। खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तूने क्या प्लान मेरे लिए किया है। खुदावंद अपना इरादा, अपना मंसूबा, अपना प्लान मुझ पर जाहिर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।